أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 26واں پارہ اور سورہ فتح کی آخری آیات۔ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ دینے والے، آپ اور آپ کے رفقا، آپ اور آپ کے اسر یسر میں ہمہ وقت اکٹھے رہنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کی جلوت خلوت میں، آپ کے جہاد میں، آپ کی تجارت میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی ریاست میں ہمہ وقت جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی اور یہ آخری سارا رکوع ہے، اختصار مطلوب ہے ورنہ اس پر بھی مفصل بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی روشنی میں میں چند باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں جو عموم میں زیر بحث نہیں آتی ہیں اور اس نہج پر یا اس رخ پر نہیں کی جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اور آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے آپس میں رحم دل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کی جماعت کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، والذین معہ، آپ کے ساتھ ہیں، وہ اصحاب بدر ہوں، اصحاب حنین ہوں، وہ فتح مکہ والے ہوں، وہ حجۃ الوداع والے ہوں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور صحابہ نے کیسے ساتھ نبھایا نبی اکرم علیہ السلام کا، بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیلی پر جان رکھ کر صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ کس بات کا مثال کا حوالہ دوں؟ سیدنا بلال کو کیا تپتی ریتوں پہ لٹایا نہیں گیا، ساتھ چھوڑا؟ کیا صحابہ کو قتل و غارت کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کیا ساتھ چھوڑا؟ شیب ابی طالب میں مقاطع قریش کا سامنا کرنا پڑا، کیا ساتھ چھوڑا؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ ہجرتیں کی، سب کچھ مال اسباب، گھر بار، رشتہ دار سب چھوڑ دیے، ساتھ چھوڑا؟ طویل فہرست ہے۔ آج ہم کسی بھی بڑے کی خوشی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن اس رخ پر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا تابع دار ہے کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا۔ کیوں؟ کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ سعادت سمجھتے تھے کہ آقا کا کوئی مہمان ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ جو آقا کے ساتھی نہیں تھے، آپ کے رفیق نہیں تھے، وہ کیسے آقا علیہ السلام کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتے تھے؟ مشہور روایت ہے، مشہور آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی بھوک کو پس پش ڈالتے ہوئے آقا علیہ السلام کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کر کے خوشی محسوس کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے دل میں نفاق ہو؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کیا گیا۔ میں کچھ ایسی باتیں کروں گا کہ اللہ نے بھی آپ کی جماعت کی رفاقت کو، آپ کے ساتھ کو اتھینٹیکیشن دی اور اس کو تسلیم کیا اور اس کو سند دی۔ کس طرح؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ما کان علی النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اللہ نے ضابطہ بنا دیا قرآن میں کسی مشرک کے لیے اور کسی کافر کے لیے دعا نہیں کرنی، دعائے مغفرت ان کی موت کے بعد۔ لیکن اور مقامات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو میری اپنی جماعت کے لیے، صحابہ کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ایک دفعہ استغفار کریں یا نہ کریں یا 70 دفعہ بھی استغفار کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کے لیے کو معاف بھی کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ وصلی علیہم،
اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، کہیں کسی کے لیے منع کیا جا رہا ہے، اور یہاں صحابہ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہوگی، ان کے لیے رحمت کا سبب ہوگی، ان کے لیے میرے فضل کا سبب ہوگی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہجرت کا موقع آتا ہے، بڑے بڑے مواقع ہیں کہ جہاں پر انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کہ تذبذب میں ہوتا ہے کہ اس وقت دشمن گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہے، اور دشمن کے ہوتے ہوئے گھر سے نکلنا، اور پھر ایسے گھر میں جہاں پناہ مل سکتی ہو، تحفظ مل سکتا ہو، وہیں انسان جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو کہاں گئے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اس گھر کو اپنے لیے جائے پناہ سمجھا، محفوظ سمجھا، جائے امان سمجھا، اور پھر اس گھرانے نے بھی نبی اکرم علیہ السلام کے گمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، حق جو تابعداری تھا، حق وفا تھا، اس کو ادا کیا صدیق اکبر نے۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں، اللہ نے بھی اس وفا کا تذکرہ کیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کئی صحابہ ہیں، 1,44,000، کسی کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ حدیث میں ہے، تفسیر میں ہے، یا تاریخ میں ہے، واحد ایک اکیلے صحابی ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن جاری کرتا نظر آتا ہے۔ اور پھر ان کے سینہ اطہر پر جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ویسے کہہ رہا ہے آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے رفیق، ان کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت کو نازل کیا۔ یہاں بھی صحابی کا ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صحابہ ساتھ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور سیدنا عثمان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی اپنے مال کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کئی 100 اونٹ یا گھوڑے جو ہیں اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے بما ساز و سامان عطا کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جب اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، اختصار ملحوظ ہے اس لیے تفصیلات میں نہیں جا رہا، پھر بھی اعلان کیا، اور کوئی ہے کوئی جو اسلام کی نصرت کے لیے، جہاد کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کا، آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، آپ کی رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور پھر اعلان کر دیا سونے کے درہم یا دینار، ان کی اشرفیاں آقا کے قدموں پہ ڈھیر کر دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تو نے اسلام کا وہ حق ادا کر دیا ہے، آج کے بعد جو کچھ مرضی کرے، تیرا کوئی عمل تیرے لیے مواخذے کا سبب نہیں ہوگا، تیرے نقصان کا، تیرے ضرر کا سبب نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جب آقا آواز دے، آپ نے چندے کے، آپ نے مدد و نصرت کے لیے ڈھیر لگا دی۔ اور پھر اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے، آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اس سے قبل جب وہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ آقا کا ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ آج کی سیاسی جماعتوں کو جو چندے کے ڈھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بڑا پکا ہے فلاں سیاسی جماعت کا، بڑا پختہ ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ آج ہماری مساجد یا مدارس ہے جو ان پر خرچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ مسجد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ بڑا مخلص ہے، ہم اسے تو مخلص ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ہم ان کے بارے میں کیوں شکوک کا اظہار کرتے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق 40,000 دینار کے مالک تھے، وہ سب کہاں خرچ کر دیے؟ آقا کی مدد اور نصرت کے لیے، آپ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ کچھ رقم باقی تھی۔ مدینے پہنچے، جب مسجد نبوی کی ابتدائی زمین کی خریداری کا فیصلہ ہوا، وہ 2 بھائی جو اس زمین کے مالک تھے، یتیم تھے، وہ عطیہ کرنا چاہتے تھے جگہ کو، لیکن ان کی یتیمی کی وجہ سے اللہ کے رسول ان سے مفت جگہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا بچاؤ بچوں، کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا اس کا مول بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مول جتنا بھی زیادہ ہو، دینے والا ابو بکر میرے ساتھ ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر مسجد نبوی کی خرید کی ساری رقم ادا کر دی۔ ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ آج بھی مدینے کے پٹوار خانے میں مسجد نبوی کی جگہ کا جو ابتدائی فرد ہے اور انتقال ہے، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے نام ہے۔ کہاں کہاں ان صحابہ کے ساتھ کو جٹلاؤ گے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا؟ کہاں کہاں رد کرو گے؟ ہر جگہ صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عثمان کا تذکرہ کیا میں نے پہلے بھی،
اللہ کے رسول نے خواب دیکھا. آپ روزانہ خواب، جو صحابہ خواب دیکھا کرتے تھے، فجر کے بعد اللہ کے رسول کو سنایا کرتے، تعبیر معلوم کیا کرتے، گھروں کو چلے جاتے. ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فجر کی، پوچھا صحابہ سے آج کوئی ہے خوابوں کی تعبیر پوچھنے والا؟ کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ بولا. اللہ کے رسول نے کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب کیا ہے کہ ہم عمرے کے لیے مکے جا رہے ہیں. صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی اس خواہش کا اظہار کرنے لگا کہ ہم تو مکے جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے. گویا وہ وقت آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مکہ کے لیے چلے گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے. قرآن نے بھی اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ اکبر. کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا مکے جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد خلق یا قصر کر رہے ہیں صحابہ اور مسلمانوں کی جماعت. اب یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بریک نکتہ ہے، ذہنوں میں بٹھائیں اور اندازہ کریں صحابہ کس قدر وفادار تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکہ پہنچے، حدیبیہ چند میل دور ہے مکے سے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور یہ خبر ملی کہ شاید مکے کے لوگ جو ہے وہ کسی مزاحمت کا ارادہ لیے ہوئے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو کہا جاؤ اور ہمارا سفیر بن کے جاؤ، اور ان کو کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں عمرے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے عثمان کو بھیجا. انہوں نے کہا، اپنا مدعا بیان کیا. سیدنا عثمان نے سب سے پہلی آفر جو کی کافروں نے کہا عثمان تم آئے ہو، ہم نے محمد کو عمرہ کرنے نہیں دینا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کرنا ہے تو کر لو، تم کر سکتے ہو، باقی باتیں بعد میں ہوگی. عثمان نے کہا جس کا رفیق بن کے آیا ہوں، جس کا ساتھی بن کے آیا ہوں، جس کا دست و بازو بن کے آیا ہوں، جس کا سفیر بن کے آیا ہوں، اور جس کا ترجمان بن کے آیا ہوں، اور جس کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر وہ عمرہ نہیں کرے گا تو عثمان اس کے بغیر عمرہ نہیں کرے گا. چاہتے تو کر سکتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر وفا کا یہ حق ادا کیا تو پھر آگے دیکھیں اللہ نے کیسا صلہ عطا کیا. اللہ اکبر. اسی پہ بات انشاءاللہ ختم ہے. عثمان نے یہ حق کے وفاداری عطا کیا، ادا کیا کہ جس کے ساتھ عمرہ کرنے آیا ہوں اس کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، تم کہتے رہو جو مرضی کہتے رہو. یہ ایسے میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو جمع کیا. اللہ اکبر. اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر میں الحمدللہ اس سفر میں بھی دیکھ کے آیا ہوں اس مبارک جگہ کو جہاں پہ صحابہ کا جمع غفیر جمع تھا. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے کہا آؤ ہمارے ساتھی، ہمارے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے، آؤ ہم یہ وعدہ، ہم لڑنے تو نہیں آئے تھے، ہم جھگڑنے نہیں آئے تھے، ہم عمرہ کرنے آئے تھے، لیکن اگر ہمارے عثمان کو قتل کر دیا گیا تو آئیے اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور صحابہ نے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی. نیچے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ کو یہ منظر ایسا پسند آیا، اللہ نے اس منظر کو قرآن بنا دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میں مومنوں تم پر راضی ہو گیا ہوں جب تم اس درخت کے نیچے عثمان کے قتل کی بیعت پر جمع ہو گئے ہو رسول کے ہاتھ پہ. اور پھر یہاں پہ نہیں، عثمان نے حق کے وفاداری عطا کیا، پھر صحابہ کے نے اللہ کے رسول کی بیعت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول کی کال پہ لبیک کہا. اور اسی پہ بس نہیں میرے بھائیو، اللہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ محمد کا ہاتھ تھا اوپر صحابہ کے ہاتھ تھے اس کی جماعت کے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر مجھے اللہ کا بھی ہاتھ تھا. بیعت رضوان میں اللہ نے بھی اپنی شرکت کا اعلان کیا. اب بھی کوئی شک کرتے ہو، اور ان کی تمام تفاسیر میں جو شیعہ تفاسیر ہے اس میں یہ واقعہ من و عن ایسا ہی درج ہے. چلو نہ مانو بخاری و مسلم کو، ہماری سیاستہ کی کتابوں کو نہ مانو، قرآن کی تفسیر قرآن کو تو مانو، اور جس کی تفسیر اور ترجمہ تمہاری کتابوں میں من و عن ایسے ہی درج ہے. اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان پر راضی ہو گیا، جن کی رضاعت کا اعلان اور جس واقعے کے سبب ہوا، جس کی وجہ سے ہوا، اس کے باوجود انکار کرتے ہو. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل عثمان پر بیعت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور اس بیعت کے اوپر جہاں نیچے محمد کا ہاتھ ہو اوپر صحابہ کا ہاتھ ہو، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رب کا ہاتھ ہو، اس منظر کو قرآن بنا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا میں ان پر راضی ہو گیا. اور رب جن پر راضی ہوا، کائنات
کے جتنے مفسرین ہیں لکھتے ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا اس وقت اس دنیا میں ان سے بہترین لوگ اور کوئی موجود ہی نہیں تھے. پھر بھی قرآن پر نہ مانو سیاستہ کو، قرآن کو تو مانو، اپنی تفسیروں کو تو مانو جنہوں نے منوان جو اہل سنت کی تفاسیر ہیں، جو وہ تفسیر انہوں نے کی، تمہارے بڑے بھی وہی کر گئے. میں تو بس دعوت فکر دینا آیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جس طرح ساتھ دیا، وفا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی مثال نہیں ملتی. جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ، سب کچھ فدا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا. اور پھر جس طرح ایک دوست کے خلاف کوئی بات کرے دوسرے جواب دیا کرتے ہیں. ایک ہی بات کر کے کرنا چاہتا ہوں ضرور کیونکہ جڑی ہے اس کے ساتھ. اللہ نے نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ کو اولئک حزب اللہ کہا کہ یہ میری جماعت بھی ہیں، صرف محمد کی جماعت نہیں، میری جماعت بھی ہے. تو پھر اس لیے کہا جب لوگوں نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو رب نے ان کی اس بات کا جواب خود دیا. جیسے دوست کے خلاف کوئی اور بات کرے، دشمن بات کرے، اس دوست کے دفاع میں دوست بولا کرتے ہیں. انتہا کر دی رب نے بھی محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کی اس وفا کے بدلے میں کہا. اگر کوئی یہ کہے کہ محمد کے صحابہ ایمان لا کر بے وقوفی کا نعوذ باللہ اظہار کر رہے ہیں، تو کہا جو ایمان نہیں لائے، جو محمد کے صحابہ کو بے وقوف کہے، الا انہم ہم الصفہاء، درس حقیقت بے وقوف وہ ہیں، محمد کریم کی جماعت بے وقوف نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.